نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ریاض الصالحین کتاب پڑھ رہے ہیں اور ہم ابھی جو ہم پہنچے ہوئے ہیں پچھلے 3 سبق سے ہم باب المراقبہ پر کر رہے ہیں، اور مراقبہ کا معنی یہ کہ انسان کا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اسے احساس ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ہر معاملے کا، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں میری کسی ایک چیز سے بھی اللہ غافل نہیں ہے، اللہ اپنے علم سے ہمارے ساتھ ہے۔ ریاض الصالحین کے مصنف امام نووی ہے، انہوں نے بڑی ہی یعنی کبھی کبھی ہمیں حیرت ہوتی ہے ان علماء کے، ایک تو علم میں کتنا پختہ ان کا علم ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ کتنا غور و فکر کرتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے اس باب میں یکے بعد دیگرے بہت سی احادیث ڈال کے مختلف طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر واقعی میں ہم یہ اگر پڑھنے والا یہ سوچتا ہے، اس کتاب کے پڑھنے والے کو یہ یقین ہے کہ ہاں میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اللہ کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر ہمیں بہت سی ایسی احادیث لا کے امام نووی ہمیں سمجھا رہے کہ ہم دیکھیں ان احادیث پر جو مسائل ہمیں بتائے جا رہے ہیں، ان کو لے کر ہم اپنے، یا ہمارے لیے ایک آئینہ پیش کیا ہے کہ اس آئینے میں دیکھو، اگر تم ان باتوں پر پورے اترتے ہو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم واقعی میں اللہ کا تمہیں کتنا احساس ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی موجودگی کا، اللہ کی موجودگی کا، اللہ تعالیٰ کے علم کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احتساب، ہم لوگوں حساب کتاب کرنا ہوگا ہمارا، اور ہمارے لیے جزا اور سزا ہوگی، ان سب چیزوں کا تمہیں کتنا احساس ہے، تو ہمارے لیے یہ آئینہ پیش کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں مختصراً بتاتی ہوں کہ جو پہلی حدیث پیش کی تھی اس میں حدیث جبریل تھی، وہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پوچھنے پر ان کے سوالات کے جواب میں اسلام کی تعریف بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر حج کی استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو۔ اب دیکھیں یہ جو ہے اس سے ہمیں کیا سکھایا گیا کہ تم واقعی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایمان رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ کا احساس ہے تمہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ جو اسلام میں اللہ کے، تو اسلام میں آنے کے بعد جو تمہیں فرائض بتائے گئے ہیں، بنیادی فرائض، اس میں تم کوتاہی نہ کرو، کیونکہ اس سے یہی اسلام ہے کہ تم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن احکامات پر عمل کرنے کے لیے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات حدیث میں ہمیں دیے کہ یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو اس کی پابندی کرنا عملی طور پر یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے۔ تمہاری نماز پڑھنا کیا ہے؟ یہ تمہارے اسلام کا اظہار ہے کہ تم 5 وقت فرض نماز پڑھتے ہو، اور اللہ کی توفیق سے نفلیں بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن جو 5 فرائض ہیں ان کی حفاظت کر رہے ہو، ان کو پابندی سے پڑھ رہے ہو، تو گویا یہ ایک سب سے بڑا ثبوت ہے تمہارے لیے کہ ہاں تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یعنی ہمارے لیے ہے ثبوت کہ ہم اگر اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو ہم اپنے اوپر غور کرتے جائیں۔ نماز کی پابندی کرتا ہوں میں، ہاں میں کرتا ہوں، اچھا تو پھر روزے، رمضان کے روزے صحیح طرح سے رکھ رہے ہیں ہم، ہاں بالکل اگر رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا ہمیں احساس ہے۔ اسی طرح کلمہ کی جو ہم گواہی دیتے ہیں، جو سب سے نمبر 1 فرض ہے، تو جب اللہ کو اپنا لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو پھر ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور عبادت کا ایک مفہوم مکمل فرما برداری ہے کہ اللہ کو اپنا رب مان کر انسان اللہ کے ہر حکم پر عمل کرے خوشی کے ساتھ۔ پھر
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہیں، ان کی تعلیمات کو قبول کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. اور پھر جیسے کہ میں نے کہا نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں نمبر 1 ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم ان سب میں احساس ہے ہمیں، اور ان کو ہم اپنی پوری استطاعت کے ساتھ اچھے سے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، تو گویا کہ ہم کو یہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں ہم واقعی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی موجودگی کا ہمیں احساس ہے. پھر ہمیں ایمان کا بتایا گیا، تو ایمان کی تفصیلات بتائی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تفصیلات ہمیں کیا بتائی اس حدیث میں، کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھو. یہ ایمان مفصل ہے. تو اگر ہم واقعی ان سب چیزوں پر اس طرح یقین اور عمل، ہمارا پختہ یقین ہے کہ ہاں یہ سب کے سب سچ ہے اور یہ ہے، فرشتے موجود ہیں، تو فرشتوں میں ہمارے اعمال نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے بھی شامل ہیں کہ ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو لکھ رہے ہیں، اور یہی اعمال نامہ ہمیں آخرت میں ہمارے سامنے دیا جائے گا اور اس کے مطابق ہمارا حساب کتاب ہوگا. تو پھر احسان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف بتائی کہ احسان تم عبادت اس طرح کرو جس سے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر احسان یہ ہے اس طرح سے عبادت کرو کہ تم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو. پھر اگر یہ نہیں سمجھ سکتے تو پھر یہ کہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اتنا یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ سب باتیں بتانے کے بعد جب امام نبوی نے جو حدیث لائی اس میں ہمیں یہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائی، تو اس کا خلاصہ یہ تھا کہ انسان کو دنیا میں جو بھی نفع اور نقصان دنیا اور آخرت میں ملنا ہے اس کا مالک صرف اللہ ہی ہے. کوئی اور اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. یعنی جب اگر اللہ چاہے اللہ کے اذن سے تو کچھ دنیا کی شخصیات، دنیا کے لوگ، دنیا کی چیزیں تمہیں فائدہ دے سکتی ہیں اس حد تک جتنا اللہ چاہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتا اور نہ کوئی بھی نقصان دے سکتا ہے. تو گویا کہ اس بات سے انسان کا اگر اس پر پکا یقین ہے اس حدیث پر، تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ واقعی مجھے اس بات پر پکا یقین ہے، تو پھر انسان کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نہ کسی کے خوف میں اور نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کرے گا. پھر امام نبوی جو حدیث لائے اس میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ صحابہ کرام جتنا ڈرتے تھے گناہوں سے، کہ کسی گناہ کو، چھوٹے سے چھوٹا گناہ جو ہم کہہ سکتے ہیں اس پر بھی وہ کانپ جاتے تھے، تو ہمیں یہ سکھایا گیا کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے. گناہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظمت والی، اتنی بلند و بالا ہے، اور اللہ کا یہ حق ہے کہ ہم اللہ سے ڈرے، اللہ کی نافرمانی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی چھوٹا سمجھ کر نہ کرے، اور غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لے، انسان توبہ کر لے. اگر ہمارے اندر یہ خصوصیت ہے تو الحمدللہ پھر ہمارے لیے یہ بات ہے کہ ہمیں واقعی میں اللہ کا احساس ہے. پھر ہمیں ایک اور حدیث حدیث خامس لا کر یہ سمجھایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غیرت ہے، اور اللہ کی غیرت کا تقاضا کیا ہے کہ اگر بندہ اللہ کے حرام کردہ کام کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر اللہ غضبناک ہوتا ہے. تو یہ سارے ابھی تک ہم نے پڑھے تھے. اب یہ آج کے سبق ہے، ہم اس کو آج کے سبق پر چلتے ہیں. آج کے حدیث میں ہمیں جو باتیں سکھائی گئی ہیں اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تو اس کا عنوان ہے اللہ کسی بھی وقت امتحان لے سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ کیوں آزماتا ہے بندوں کو؟ کہ بندہ جب ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے تو اپنے ایمان کی تصدیق کرتا ہے وہ، اور اس کے اللہ تعالیٰ اس کے عوض
اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ تو اب بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ، اب دیکھیں حدیث کیا ہے، یہ لمبی حدیث تھی تھوڑی، تو میں نے اس کو عربی میں نہیں پڑھ رہی ہوں، میں صرف اردو ترجمہ پڑھ رہی ہوں اس کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک برس والا تھا، برس بیماری ہے، ٹھیک ہے، اور ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا۔ یہ تینوں میں کچھ نہ کچھ ایسے نقوص تھے جو کہ انسان پسند نہیں کرتا، جس انسان جو ان چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ اس سے خوش نہیں ہوتا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا، ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں ان کے پاس بھیجا۔ فرشتہ برس والے کو کہتا ہے کہ تمہیں کون سی چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا اچھا رنگ اور خوبصورت جسم، اور جس بیماری کی وجہ سے لوگ مجھے برا جانتے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ برس کی بیماری میں انسان کے جو خال ہوتی ہے اپنے جسم کی وہ اس پر بیماری کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اس نے اپنے لیے اچھی یہ چیزیں مانگی کہ میرا رنگ صاف ہو جائے، بالکل خوبصورت جسم ہو جائے، اور یہ بیماری مجھ سے چلی جائے، جس کی وجہ سے لوگ میرے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے اور لوگ مجھ سے دور جاتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری چلی گئی اور اسے خوبصورت رنگ عطا ہو گیا۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہے وہ اس طرح سے کام کروا لے کہ اب اس فرشتے نے جسم پر ہاتھ پھیرا اس بیمار کے اور اس کی بیماری دور ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ انبیاء کرام کو مختلف معجزات دیے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے اذن سے ہوتے ہیں۔ تو فرشتے نے جب یہ عمل کیا تو وہ شخص جو تھا وہ اس کا خوبصورت رنگ ہو گیا، اور فرشتے نے پوچھا کون سا مال پسند کرو گے؟ اب نہ صرف اسے ٹھیک کر دیا، اس کی بیماری سے اس سے دور کر دی، بلکہ اس کو مزید اس کے لیے مال کا سوال کیا فرشتے نے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا اونٹ یا گائے۔ راوی کو شک ہے، چنانچہ اس کو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی عطا کی گئی۔ فرشتے نے دعا کی اللہ تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس آیا، یعنی اب اس شخص کو چھوڑ کر اب دوسرے شخص کے پاس آیا جو گنجا تھا، اور پوچھا تجھے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا خوبصورت بال، اور جس عیب کی وجہ سے لوگ مجھے معیوب جانتے ہیں وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس کی سر پر ہاتھ پھیرا، بیماری جاتی رہی اور خوبصورت بال مل گئے۔ انسان کے بال بھی اللہ کی نعمت ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے انسان کی ظاہری خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، اور انسان کا خوبصورت ہونا بھی یہ ایک نعمت ہے، کیونکہ انسان جب اللہ نے اسے خوبصورتی دی ہوئی ہوتی ہے تو اس خوبصورتی کا اچھا اثر آتا ہے لوگوں پر، اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ یہ ایک واضح بات ہے جس کو ہم محسوس کرتے ہیں ہمیشہ، کہ انسان کے جو ظاہری خوبصورتی ہے وہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے۔ اگر وہ اس خوبصورتی پر تکبر نہ کرے اور اپنے اندر اپنے اخلاق کو اچھا رکھے، اللہ کا شکر کرے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر بیماری جاتی رہی اور خوبصورت بال مل گئے۔ فرشتوں نے پوچھا کون سا مال زیادہ پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا گائے۔ چنانچہ اس کو ایک حاملہ گائے عطا کی گئی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی گئی۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تمہیں کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا اللہ پاک مجھے نظر واپس کر دے، میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کی نظر عطا فرما دی۔ فرشتے نے پوچھا کون سا مال تجھے پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں۔ اس کو بچہ جننے والی ایک بکری دے دی گئی۔ چنانچہ ان دونوں نے بھی بچے جنے اور بکری نے بھی اور اپنا بچہ جنا، یعنی اب تینوں کے پاس جو جانور تھا، جو گائے تھی، اونٹنی تھی، بکری تھی، ان سب چونکہ وہ حاملہ تھی تو انہوں نے اپنے بچے پیدا کیے، اور پھر اس طرح سے نسل چل گئی، گائے کی نسل چل گئی، اور وہ
بہت زیادہ ہو گئے تعداد میں، اسی طرح اونٹ اور اسی طرح بکری، سب کے پاس بہت سارے جانور ہو گئے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جانور جو ہے وہ ایک طرح کیا اثاثہ ہے انسان کا، تو اب گویا کہ ان کو جو مالی طور پر بھی فائدہ ہو گیا۔ اس کے بعد فرشتہ برس زدہ انسان کے پاس اس کی اپنی شکل، پہلی شکل و ماہیت میں آزمائش کے لیے آیا، یعنی جس طرح پہلے آیا تھا فرشتہ اسی شکل و صورت میں وہ دوبارہ سے آیا اور کہا میں فقیر آدمی ہوں۔ ظاہر کچھ عرصہ گزر گیا ہوگا، اتنے جانور پیدا ہوئے، اس میں برکت دی اللہ نے اور بہت سارے جانور ہو گئے تھے، تو کچھ عرصہ گزر چکا ہوگا۔ تو اب یہ فرشتہ آیا، اس نے کہا میں فقیر آدمی ہوں، سفر میں میرے وسائل ختم ہو گئے ہیں، اب میرے لیے اللہ کی مدد اور تیری کرم نوازی کے بغیر گھر پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ میں تجھ سے اس ذات کے نام سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے سنہری رنگت اور مال دیا ہے کہ تو مجھے ایک اونٹ عطا کر دے تاکہ میں اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاؤں۔ گویا کہ فرشتے نے اللہ کا وسیلہ دیا اسے کہ اللہ کے نام پر مجھے دو، ٹھیک ہے۔ اس نے جواب دیا کہ مجھ پر ذمہ داریوں کا انبار ہے۔ فرشتے نے کہا کہ شاید میں تجھے جانتا ہوں، کیا تو پہلے برس زدہ نہیں تھا؟ لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، تو فقیر تھا، اللہ نے تجھے مالدار بنایا۔ اس نے کہا میں تو آبا و اجداد سے وافر مال دیا گیا ہوں۔ اب دیکھیں انسان کس حد تک بدل جاتا ہے کہ یہ بھول ہی چکا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کے برکت سے یہ میرا مال بھی ہے سارا، اور میری جو خوبصورتی مجھے واپس دے دی گئی وہ بھی مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہے، بلکہ اس نے اپنی طرف نسبت کی کہ نہیں یہ تو میرے آبا و اجداد سے مجھے میرے وافر مال دیا گیا ہوں۔ اور فرشتے نے جو اسے سوال کیا ہاتھ پھیلا کر، تو اس نے اس کی ضرورت کو بھی خیال نہیں کیا کہ نہیں میرے پاس گنجائش ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ بولا اس نے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ پھر گنجے کے پاس پہلی شکل و صورت میں آیا اور اس سے وہی باتیں کی جو پہلے سے کی تھی، اس نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے نے دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے تو اللہ تجھے پہلے کی طرح کر دے۔ اب یہاں پر ہمیں ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں اسلام میں اگر ہم سے کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں پھر اس کے ساتھ اگر ہمیں اللہ نے دیا ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، اسے بخل نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی اتنا زیادہ کوریدنا چاہیے کہ اس نے سوال کیا ہے تو یہ ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے مال تو ہم اس کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہمیں کر دینا چاہیے۔ باقی مانگنے والے کا معاملہ اس کے ساتھ ہے کہ اس کے پاس مال تھا پھر بھی مانگا، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس پہلی شکل و صورت میں آیا اور کہا میں ایک مفلس نادار مسافر انسان ہوں، سفر کے وسائل ختم ہو گئے ہیں، اب میں اللہ کی مدد اور تیری کرم نوازی کے بغیر منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا، لہذا میں تجھ سے اللہ کے واسطے کے ساتھ سوال کرتا ہوں جس نے تجھے دوبارہ نظر دی کہ تو ایک بکری میرے حوالے کر تاکہ میں منزل پر پہنچ سکوں۔ اب اس نے ایک بکری مانگی فرشتے نے، ٹھیک ہے۔ اس شخص نے کہا واقعی میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے نظر عطا فرمائی، جتنا مال چاہو اٹھا لو اور جتنا چاہو چھوڑ دو، اللہ کی قسم آج مجھے کوئی تکلیف نہیں، جو بھی اللہ کے نام پر تو چاہے اٹھا لے۔ فرشتے نے کہا اپنے مال کو اپنے پاس ہی رکھو، تمہاری آزمائش مقصود تھی، بس تجھ سے اللہ راضی ہوا اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہوا۔ تو دیکھیں جو تیسرا شخص تھا وہ شکر گزار تھا، وہ نہیں بھولا تھا کہ مجھے اللہ کے فضل سے یہ سب کچھ ملا ہے، تو بہرحال اس کی شکر گزاری اس کے کام آئی، اور اس کے مال اس سے نہیں چھن گیا، اس کی وہ برکت تھی وہ باقی رہی، اور باقی دونوں کے ساتھ اللہ ناراض ہوا اور وہ اپنی پہلی صورت میں آ گئے۔ تو بنی اسرائیل کون تھے؟ پہلی بات، بنی اسرائیل کو ہم سب سنتے ہیں، قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور یہ عبرانی لفظ ہے جس کے معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو اب
بنی اسرائیل کا واقعہ ہمیں دیا گیا. اب دیکھیے اصول کیا ہے. جو اہل کتاب ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات انجیل دی تھی، اور وہ مگر تورات اور انجیل پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے ان کو، اللہ کی طرف سے ان کے پاس انبیاء کرام بھی آئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی دی. لیکن ہمارے لیے جو کہ قرآن نازل ہو چکا ہے تو ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، ہم ان پچھلی کتابوں کے احکامات پر ہم عمل نہیں کرتے. ہاں، اگر پچھلی شریعت کی کوئی واقعہ یا کوئی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بیان فرما دے، ہماری شریعت میں کسی طرح سے اس کا ذکر آئے اور اس کو جاری رکھا جائے تو پھر وہ ہمارے لیے شریعت ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. لیکن جن باتوں میں پچھلی کتابیں قرآن کے ساتھ ان سے مخالفت ہے، قرآن کے مطابق نہیں ہے، یا قرآن اور حدیث میں ان کا ذکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اثبات ہمیں نہیں دیا کہ ہاں یہ واقعہ ہوا یا یہ حکم تھا یا یہ شریعت تھی، تو اب اس کو منسوخ نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ ہمارے لیے بھی شریعت ہے، ورنہ ہم ان کی شریعت سے فائدہ نہیں اٹھاتے. ٹھیک ہے، یہ حدیث کی تھوڑی مزید وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا. تو دیکھیے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتہ انسانی صورت میں آیا ہوگا. تو ایک فائدہ ہمیں یہاں یہ ملا کہ فرشتے وقت ضرورت انسانی صورت میں آ سکتے ہیں اور بندوں کے ساتھ وہ بات چیت کرتے ہیں. فرشتے آپ کو پتہ ہے کہ عام انسانوں پر، انبیاء کرام پر تو وحی نازل ہوتی ہے، لیکن عام انسانوں پر فرشتے اس طرح سے وہ فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن فرشتے کسی وقت دنیا میں کسی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کسی انسان کے ساتھ انسان کی شکل میں آ کر بات چیت کر سکتے ہیں. پھر اس فرشتے نے ہاتھ سے مسا کر کے ٹھیک کیا، تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مسح کرنے کا طریقہ جو ہے، اگر صحیح شرعی طور پر انسان ذکر اذکار ہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں، جیسے ہم تعوذ پڑھتے ہیں پھر ہم ہاتھ سے مسح کرتے ہیں، تو یہ طریقہ شرعی طور پر جہاں تک ہمیں جہاں اجازت ہے وہ ہے، اور اس سے اثر ہوتا ہے اللہ کے اذن سے. اب بنی اسرائیل کے واقعے سے ہمیں اور کیا عبرت حاصل ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ عبرت کے لیے فرمایا کہ مال اور دولت کی فراوانی ایک امتحان ہے اور آزمائش ہوتی ہے. اس آزمائش میں اگر انسان اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہیں بھولتا بلکہ اس مال اور دولت کو اللہ کی امانت سمجھ کر اللہ کی ضرورت مند مخلوق پر خرچ کرتا ہے اور پھر اس بات پر خوش ہوتا ہے، تو اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ مال دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اس مال کے ذریعے اللہ کی مخلوق کی مدد کر سکوں. تو یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں یہ کام کر کے اجر و ثواب کماؤں. اس وجہ سے اس پر ہمیں شکر بھی کرنا چاہیے. تو اندھے کی مثال ہمارے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوا اور اس کو مزید انعامات سے نوازے، کیونکہ وہ شکر گزار تھا اور وہ بھولا نہیں تھا. اس کو پتا تھا کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے اور یہ ایک امانت ہے میرے پاس. تو ہمیں یہ سبق فائدہ ملتا ہے اس حدیث سے کہ انسان کے پاس جو بھی مال و دولت ہوتا ہے، دنیا میں جو بھی نعمتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے امانت ہوتی ہے، اور اس میں ہر نعمت کے ساتھ بندے کی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ اس نعمت کو وہ پا کر اللہ کا شکر کرے اور اس نعمت سے ایسے کام کرے جس سے اللہ خوش ہو، اور اللہ کی ناراضی کے کاموں میں وہ اپنی اس مال کو یا اس نعمت کو استعمال نہ کرے. تو یہ اس کا حق ہے. مال اور دولت جو ہے وہ گھمنڈ اور تکبر کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے بعض لوگوں کے لیے، اور یہ بہت ہی بری چیز ہے. انسان کو دنیا کا اور آخرت کا سب نقصان ہوتا ہے اس سے، اور اس سے بخل بھی پیدا ہو جاتا ہے. جب انسان میں تکبر آ جاتا ہے، مال و دولت سے گھمنڈ آ جاتا ہے، اپنی بڑائی آ جاتی ہے، تو پھر وہ اس مال سے دوسروں کو شیئر بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ سارا کا سارا مال اپنے پاس رکھ کے اپنے لیے بڑے سے بڑا مقام بنانا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب مال دیا تو انسان کو دوسروں پر خرچ کرنا چاہیے، اسی مخلوق پر، اور یہ
اس بندے کے لیے بھی اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو برابر نہیں دیا ہے دنیا میں، تو جن کو نہیں دیا ان کا ہم پر حق بنتا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم ان کو بھی اس نعمت سے فائدہ پہنچائے۔ اگر انسان یہ نہیں کرتا تو بخیل بن جاتا ہے، پھر وہ صرف مال کو اپنے پکڑ کے بیٹھا رہتا ہے، اس سے دنیا آخرت نہیں کماتا وہ، اور اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے اور اس سے نعمت بھی چھن جاتی ہے اس طرح سے۔ اب یہ یہاں پر یہ جو علامہ کرمانی رحم اللہ ہے، انہوں نے اپنا ایک تجزیہ بتایا ہے کہ بیماری کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ دیکھیں بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس سے انسان جیسے کوڑ ہو جاتا ہے، اور برس، اور جس سے انسان کی خوبصورتی چلی جاتی ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں اس کا منفی اثر انسان کے شخصیت پر اور انسان کے کردار پر، اخلاق پر بھی ہوتا ہے ان بیماریوں کا، کیونکہ ایک بدصورتی ہوتی ہے ان کی ظاہر میں ایک بدصورتی آ جاتی ہے، تو ان کے باطن میں، ان کے اخلاق میں بھی بدصورتی آ جاتی ہے۔ لیکن اندھا پن جو ہے وہ ایسی بیماری ہے کہ انسان اندھا ہو کے عاجزی کرتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کا محتاج ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ مزاج میں اس کے بد اخلاقی اتنی نہیں ہوتی، اس کے اندر کچھ نرمی پائی جاتی ہے۔ اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک اپنا تجزیہ بتایا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اچھا اخلاق جو انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو غریبوں اور مسکینوں کا صدقہ دیتے رہنا چاہیے اور بخل سے بچنا چاہیے۔ اور یہ حدیث جو ہے ہم نے پڑھی ابھی، یہ صحیح بخاری کی میں کتاب الانبیاء میں موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اگلی اس پر جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احساس رکھنا، باب المراقبہ میں یہ حدیث لائے ہیں، تو اس سے ہمیں اس باب سے کنیکٹ کر کے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوا کہ دیکھیں جس انسان کو اللہ کا احساس ہوتا ہے نا کہ اللہ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کو یہ یقین بھی ہوتا ہے کہ مجھے جو کچھ بھی دنیا میں نعمتیں ملتی ہیں وہ اللہ کے اذن سے اور اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور ان نعمتوں کے ملنے پر وہ اللہ کا اور شکر گزار ہو جاتا ہے، اور وہ اس نعمتوں کا حق اس طرح ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی دوسری مخلوق کو بھی ان نعمتوں سے فائدہ دیتا ہے۔ مال ہے تو وہ مال کے ذریعے دوسروں کی مدد بھی کرتا ہے۔ تو یہ بھی مراقبہ اس طرح ہے کہ انسان کا احساس اللہ پر ہے کہ ہاں اللہ ہے، اللہ دیکھیں مال کسی کو نکال کے دینا، اپنا مال جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کے لیے بڑا دل کب ہوتا ہے؟ جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو پسند کر کے مجھے اور دنیا اور آخرت میں دے گا، تو یہ بھی اسی وجہ سے یہ احساس، تو ہم اس پر بھی اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ کیا میرے اندر یہ خصوصیت ہے، کیا میرے اندر کہیں سے تکبر تو نہیں ہے جو اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں، یا میری اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر میں شکر گزار ہوں اور میں اس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ بھی پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ تو یہ مراقبہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ایک اور حدیث لائے ہیں، دانا اور نادان کی پہچان۔ دیکھیں دنیا میں ہم عقل مند، فلاں شخص عقل مند ہے، وہ بڑے عہدے پر ہے، بڑی مقام پر ہے، تو دنیا میں اس کو انسان عقل مند سمجھتے ہیں، دیکھو اس نے اپنے لیے کتنی دنیا بنا لی، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کی نظر میں کون عقل مند ہے اور کون نادان ہے، تو یہ ہمیں اس حدیث سے سمجھنا ہے۔ السابع، یہ حدیث نمبر اس باب کی حدیث ہے، 7ویں حدیث۔ ان ابی یعلا شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمجھدار، کیس کون ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں کیس؟ سمجھدار انسان کو، ٹھیک ہے۔ سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو سمجھدار انسان دنیا میں جس طرح ہم سمجھتے ہیں جس نے بڑی دنیا کمائی، دنیا کے فائدے اکٹھے کیے، تو یہاں بھی سمجھدار وہ ہے جس نے فائدے اکٹھے کیے، مگر کون سے فائدے اکٹھے کیے؟ اپنی آخرت کے لیے، ٹھیک ہے؟ اسے آخرت کا احساس ہے کہ ابدی زندگی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس میرے اعمال سارے اعمال کو دیکھا جائے گا۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ دانا نفسہو کا مطلب ہے اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ میں نے کیا اچھا کیا، میں نے کیا برا کیا، ٹھیک ہے؟ یہی محاسبہ ہوتا ہے کہ انسان دیکھیں عام طور پر طریقہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ کچھ غلط کر کے وہ بہانے بناتے ہیں، دوسروں کو الزام دیتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا تو مجھے یہ کرنا پڑا، فلاں ایسا ہے اس لیے میں نے یہ کیا۔ لیکن محاسبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے پوچھے کہ میں جو ہوں وہ کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا ہوں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو یہ احساس ہو کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا، اپنی اصلاح نہیں کروں گا، اپنے برائیوں پر نظر نہیں رکھوں گا، تو میرا اعمال نامہ میری برائیوں سے بھرا ہوا ہوگا اور مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، میری آخرت خراب ہو جائے گی۔ تو یہ محاسبہ کرنا جو ہے، جو اس انسان اپنے محاسبہ کرتا رہتا ہے اور عمل کرتا ہے، کیسے عمل کرتا ہے؟ وہ عمل کرتا ہے جس سے اس کی آخرت سنور جائے۔ تو ظاہری بات ہے وہ نیک اعمال کرتا ہے، جو اعمال قرآن اور حدیث کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان اعمال سے میری آخرت کا فائدہ ہے، تو ان اعمال کو وہ اہمیت دیتا ہے اور وہ کرتا رہتا ہے۔ تو وہ کون ہے؟ وہ سمجھدار ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو سمجھدار کہا، اور اللہ کی نظر میں ایسا شخص سمجھدار ہے۔ اور والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ۔ اچھا، اب عاجز کون ہے؟ دیکھیے عاجز جو ہے نا، اردو میں ہم عاجز میں عاجز آ گئی، میں تھک گئی، یعنی کہ عاجز جو انسان آ جاتا ہے وہ اب اس میں مزید کچھ کرنے کے لیے جگہ ہی نہیں رہتی۔ وہ عاجز وہ ہے جو خواہشات کی اتباع کرتا ہے اور آرزوؤں کو بڑھاتا رہتا ہے۔ تو دیکھیں انسان اگر اتنا کمزور ہے کہ اس کی ہر خواہش پر اس کا دم نکلتا ہے، دیکھیں ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو انسان کا جب کوئی خواہش دل میں آتی تو بس اس کے لیے زندگی موت کا معاملہ ہو جاتا ہے، مجھے یہ خواہش میری پوری کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں پھر اگر اتنا کمزور انسان ہوتا ہے اپنی خواہش کے آگے، تو پھر اس میں پھر وہ حلال حرام کا خیال نہیں رکھ سکتا، جائز ناجائز کا خیال نہیں رکھ سکتا، بس وہ اپنی ہر صورت میں وہ دوسروں کا حق مار کے بھی اپنی خواہش پوری کرتا ہے۔ ویسا شخص جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ عاجز ہے۔ اور عاجز کا اس لحاظ سے بھی مطلب یہاں فٹ آتا ہے کہ اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے آگے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، اس کے آگے جھک جاتا ہے اپنی خواہشات کے آگے، اور آرزویں اس کی بڑھاتا رہتا ہے۔ دیکھیں آرزو کیا ہوتی ہے؟ اس میں جو لفظ ہے تمنا، یہ ایسی خواہشات ہوتی جو پوری ہونے والی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تمنا جو ہے، جیسے اب کوئی بوڑھا شخص کہے کہ ہائے میری جوانی واپس آ جائے، تو یہ ایسی تمنا ہے جو پوری ہونے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی تمنا، ایسی خواہشات کے پیچھے جو انسان جاتا ہے تو وہ عاجز ہو جاتا ہے، وہ تھک جاتا ہے، وہ اپنا وقت اور زندگی ضائع کر دیتا ہے۔ اسی حدیث کا ایک اور ترجمہ کیا گیا ہے، یہ جو دوسرا ٹکڑا ہے کہ عاجز اور بے وقوف، ٹھیک ہے؟ عاجز کو یہاں بے وقوف کے معنی میں بھی کہا ہے، کیونکہ عقل مند آدمی کا پہلے بتایا، تو اس کے مقابلے میں جو بے وقوف ہے وہ ہے جو اپنی نفس کو خواہشات پر لگا دے اور رحمت الہی کی آرزو رکھے۔ یعنی کہ کیا مطلب ہے؟ خواہشات تو اس کی اتنی ہے کہ وہ ہر خواہش، اس کا نفس جو اسے کہتا ہے وہ اسے پورے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو ظاہری بات ہے حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، اللہ کے حق کا خیال نہیں رکھتا، لیکن کیا ہے ساتھ ساتھ اس کے دل میں آرزو یہ ہے کہ اللہ مجھ پر پھر بھی رحمت کرے گا، ٹھیک ہے؟
تو یہ خصوصیت قرآن میں بنی اسرائیل کی بتائی گئی کہ ہمیں تو صرف کچھ دنوں کے لیے آگ چھوئے گی، کیونکہ ہم تو اگر ہم نے بہت سے گناہ بھی کیے، اللہ کو ناراض کر کے بھی گئے دنیا سے، تو ہمیں، چونکہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہمیں صرف آگ چند دنوں کے لیے چھوئے گی، پھر ہم ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو گویا ہم دنیا میں جو چاہے کریں۔ تو اسی طرح کمزور ایمان کے لوگ گناہوں سے تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، لیکن کہتے کیا ہے؟ اللہ بہت رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ نہ وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، نہ توبہ کرتے ہیں، نہ اپنی اصلاح کرتے ہیں، اور وہ پھر بھی امید کیا رکھتے ہیں کہ اللہ رحیم ہے، اللہ تو بہت رحیم ہے۔ تو اللہ کی رحمت پر ایمان رکھنا تو ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن انسان اللہ کی دوسری صفات کو بھی نہ بھولے کہ اللہ عادل بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ بتا بھی دیا ہے کہ تم یہ کرو گے تو تم برا انجام پاؤ گے، اور یہ کرو گے تو تم اچھا انجام پاؤ گے۔ تو یہ پھر ہمیں اس پر بھی ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو پھر ایسی جھوٹی آرزویں جو پھر پوری ہونے والی نہیں ہے، کہ زندگی تو اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، کوئی نیک اعمال نہیں کیا، آخرت کے لیے ثواب کمانے کے لیے کچھ نہیں کیا، اور انسان کہے اللہ تو رحیم ہے، اور اللہ میں تو ٹھیک ہے، مجھے تو دنیا میں آخرت میں بھی رحمت ہی ملنی ہے۔ دیکھیں، جیسے قرآن میں سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں بہت زیادہ، اس میں باغ والے کا قصہ ہے کہ اس کو اللہ نے بہت بڑا باغ دیا تھا، بہت ہی فائدہ مند تھے اس کے باغات تھے اس کے پاس، لیکن اس نے کیا کہا تھا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے تو، میں مر بھی گیا تو بھی اللہ مجھے اس سے بھی اور زیادہ دے دے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس کے اندر تکبر تھا، ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر شکر گزاری نہیں تھی کہ یہ نعمتیں مجھے اللہ نے دی ہے، یہ تو وہ سمجھتا تھا یہ تو سب کچھ میری محنت ہے، میری کارکردگی کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کے باوجود انسان وہ یہ رکھ رہا تھا ایمان کے، نہیں مجھے تو، میں مرا تو بھی مجھے بہت کچھ ملے گا، اس سے زیادہ ملے گا۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا فیوریٹ نہیں ہوتا کہ بھائی اس نے دنیا میں کچھ بھی کیا مگر اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اچھا ہی دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ایمان اور نیک اعمال ہی کا ہمیں ان سے ہی اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوگی، اور اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی تو ہی جنت ملے گی انسان کو۔ اچھا، اسی حدیث کو دوسرے عنوان سے امام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس چیز کو نسبت کی جاتی ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، ٹھیک ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، یعنی قیامت کے دن تمہیں حساب کتاب ہوگا تمہارے ساتھ، تو اس سے پہلے تم اپنے نفس کا محاسبہ کر لو کہ تم نے کیا کمایا ہے، اور اگر نہیں کمایا ابھی تک تو تم بہتر ہے کہ تم ابھی سے تم اپنی اصلاح کر لو کہ تم قیامت کے دن تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو جو شخص دنیا میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، قیامت کے روز اس پر حساب و کتاب آسان ہوگا، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ اللہ سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزارے گا۔ جب بھی اسے احساس ہوگا یہ میں نے غلط کیا، وہ فوراً توبہ کرے گا، اپنی اصلاح کرے گا، تو پھر اس کا حساب کتاب آسان ہو جائے گا۔ تو اب فائدہ کیا ہے کہ انسان کو اپنا محاسبہ صبح شام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور نیکیوں کا اس کو غلبہ معلوم ہو تو اس پر اللہ جل شانہ کا شکر کرے۔ اب دیکھیں، ہم نے محاسبہ کیا اپنا، ٹھیک ہے، سارے دن میں کیا کیا میں نے، تو ہمیں لگے کہ اچھا میں نے اللہ کے فضل سے میں نے یہ بھی نیک کام کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، میں نے اپنی نمازوں کا خیال رکھا، اور میں نے کوئی اس کو ذہن میں کوئی واضح ایسی بات نہ آئے کہ جہاں اس نے اللہ کی ناراضگی کا کام کیا ہے، تو پھر کیا کرے؟ تکبر نہ کرے، بلکہ کیا کرے؟ اللہ کا شکر کرے، کیونکہ اللہ ہی کی توفیق سے انسان کچھ کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے اگر اسے توفیق دی کہ اس نے اچھے کام کیے تو فوراً پھر اللہ کا شکر بھی کرے، اور اگر اس کو لگے محاسبہ کرنے کے بعد کہ میں نے بہت برائیاں کر لی آج، اور آج کے دن میں میرا برائیوں کا غلبہ رہا، تو پھر توبہ استغفار کر کے اور اپنے آپ کو یہ یقین دلائے کہ یہ سارے جو گناہ کے کام کیے یہ میرے نفس کی اکسانے سے میں نے کیے، اور شیطان کے
وسوسوں سے کیے تو وہ اللہ کی طرف پلٹے اور اپنے لیے اللہ کی پناہ طلب کرے، ٹھیک ہے، کہ اللہ اسے بچائے ایسے کاموں سے۔ امام حسن بصری رحم اللہ کا قول ہے کہ باطل آرزوں اور جھوٹی امیدوں سے دور رہو، ٹھیک ہے۔ تو باطل آرزو کیا ہے اور جھوٹی امید کیا ہے؟ کہ کچھ بھی نیک اعمال کی طرف نہ دھیان ہے، نہ اپنے اخلاق کا خیال ہے، نہ گناہوں کی کثرت کا خیال ہے، بس وہ سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے تو جنت ملنی ہی ملنی ہے، تو یہ اس سے دور رہو، ایسے یقین سے دور رہو۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو محض آرزوؤں کے سہارے نہ دنیا میں کامیاب کیا ہے اور نہ ہی آخرت میں کرے گا۔ یعنی دیکھیں، دنیا میں بھی ایک انسان بیٹھ جائے، کچھ محنت نہ کرے اور کہے کہ میرے پاس بڑے بڑے محلات ہوں، میرے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں، تو دنیا کی نعمتیں بھی محنت کرنے سے آتی ہے، بیٹھ کر صرف تمنا کرنے سے نہیں حاصل ہوتی، تو نہ ہی آخرت کی کامیابی صرف تمنا کرنے سے آتی ہے، اس میں بھی محنت کی ضرورت ہے اور دنیا کی کامیابی میں بھی محنت کی ضرورت ہے۔ تو اب خلاصہ اس حدیث کا یہ ہوا، اور اس باب سے کے ساتھ جوڑ کر کے اگر ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے پاس مجھے جانا ہے، تو پھر عقل مندی سے کام لے اور انسان اللہ سے جڑا رہے، اپنا محاسبہ کرتا رہے، کمی کوتاہی ہو تو فوراً توبہ کر کے اس کا ازالہ کر لے اور بلا وجہ کی جھوٹی آرزوؤں میں اپنا وقت زندگی کا نہ ضائع کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات میں قرآن و حدیث کے میں ہر جگہ سمجھائی گئی ہے کہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال ضروری ہے، اور نیک اعمال ہی ہے جو اس سے انسان اللہ کو راضی کرے گا اور اپنے لیے اچھا اجر کمائے گا۔ صرف آرزوؤں اور تمناؤں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اپنا زندگی کا وقت ضائع کر دے گا انسان۔ اب جو آخری حدیث ہے اس باب کی، ٹھیک ہے، یہ 67 جو ہے وہ یہ آخری حدیث ہے کہ انسان مسلمان کو فضول لا یعنی کام کو چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، حدیث حسن ہے اور ترمذی نے روایت کیا اسے۔ تو یہ 8ویں نمبر کی حدیث ہے اور آخری حدیث ہے باب المراقبہ میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اسلام کی علامت یہ ہے کہ فضول اور لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے۔ اب لا یعنی کیا ہوتا ہے؟ لا یعنی غیر لا یعنی کہ بالکل غیر مفید کام، ٹھیک ہے، فضول کام۔ دنیا میں اگر ہم ایمان کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے سوچے تو وہ ایسے کام جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، کیونکہ کسی حد تک ہم دنیا کے فائدے کے کام بھی پر بھی دھیان ہوتا ہے، مگر ہماری نیت اچھی ہے کہ ہم نعمت حاصل کر کے ہم اچھے اس کا فائدہ اٹھائیں گے، اللہ کی رضا کمائیں گے، تو دنیا کے فائدے بھی اچھے ہیں، انسان اپنے لیے اچھی زندگی کما سکتا ہے۔ لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جہاں اس میں دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، تو انسان ایسے کاموں کو چھوڑ دے۔ یہ خوبصورتی اسلام کی خوبصورتی یہی اسی میں ہے۔ تو اس حدیث میں بہت ہی ایک ضروری اصول بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ بے فائدہ لا یعنی باتوں اور کاموں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اگر آدمی اس اصول کو اپنا لے تو بہت سے گناہوں سے خود بخود بچ جائے گا۔ لا یعنی کہتے ہیں اس کو جس کے نہ دنیا کی ضرورت ہو اور نہ دینی ضرورت ہو اور نہ ہی دنیاوی، یعنی ایسے کام جو کہ دنیا یا آخرت، دنیا کے فائدے اور آخرت کے فائدے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اسی بات کو دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تجھے ایسا عمل نہ بتاؤں کہ وہ عمل بدن پر تو ہلکا ہو مگر میزان پر بھاری ہو۔ وہ یہ ہے کہ خاموش رہنا، ٹھیک ہے، جب کچھ اچھی بات کہنے کے لیے نہیں ہے تو کیا کرے انسان؟ خاموش رہے۔ پھر حسن الخلق، اچھا اخلاق سے پیش آئے، لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھے۔ اور تیسری بات ترک ما لا یعنی کا، یعنی کہ جس چیز لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دینا۔ اب دیکھیں لا یعنی چیزوں میں کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟
تو بیٹھ کے بس گھنٹوں گپ شپ کرنا، کیل و قال کرنا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کیا، فلاں کے بارے میں نے یہ سنا ہے۔ اب یہ ساری باتیں کیا ہوتی ہے؟ لایعنی ہوتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح اگر گھنٹوں انسان بیٹھ کے آج کل ہم ٹی وی کے سامنے گھنٹوں بیٹھ گئے اور اتنا سارا وقت ضائع ہو گیا۔ یہ وقت کیا ہے؟ یہ ضائع ہو گیا۔ اگر ہم نے بیکار چیزیں دیکھ کر گزارا تو وہ ضائع ہو گیا وقت۔ اسی طرح ہم کمیونیکیشن میں لگ گئے، فون پر بیٹھ گئے، سوشل میڈیا پر ہم نے بہت دیر تک ہم نے ادھر ادھر کی باتیں کی، گوسپ کی ایک دوسرے کے، یعنی کہ کوئی جن باتوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو وہ چیزیں کیا ہے؟ وہ لایعنی چیزیں ہیں۔ انسان اس سے بچ جاتا ہے۔ اگر اس سے بچتا ہے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ ہے۔ تو یہاں پر امام نبوی کا کہنا ہے کہ یہ 4 احادیث ایسی ہیں، حدیث کے تمام ذخیرے میں 4 احادیث ایسی ہیں کہ اسلام کا دار و مدار ان حدیثوں پر ہے، ٹھیک ہے؟ ان حدیثوں پر سیکھ لیا جس نے، اس پر عمل کیا، تو وہ مسلمان جو ہے وہ اس نے اپنے اسلام کو اچھا خوبصورت بنا لیا، ٹھیک ہے؟ ان میں سے یہ ایک حدیث ہے۔ تو کتنی اہمیت ہے، دیکھیں بے مقصد باتوں سے بچنا، انسان کو جن باتوں سے کوئی ہمارا واسطہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو بہت جستجو ہوتی ہے دوسرے لوگوں کی، فلاں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، فلاں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، اور اس سے کوئی مقصد اور کچھ نہیں ہوتا، صرف وہ انفارمیشن جمع کرنی ہوتی ہے تاکہ وہ دوسروں سے پھر جب بات کرے تو اس کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بیکار چیزیں ہیں، بے فائدہ چیزیں ہیں، بلکہ نقصان دہ چیزیں ہیں۔ کامل مسلمان وہ ہے جو ایسے کام کرے، ایسی حرکت اور سکنات سے بچے، ایسے کام، ایسی حرکت اور سکنات سے بچے جو اس کے لیے دین اور دنیا میں مفید نہ ہو۔ وہ کام یا کلام کرے جو اسے دنیا میں بھی مفید ہو اور آخرت میں بھی۔ مثال کے طور پر سبحان اللہ، یہ 2 کلمات ہیں جنہوں جہاں دونوں جہان کی بھلائی سے وابستہ ہے۔ یعنی اگر ہمارے پاس فری وقت ہے تو اللہ کا ذکر کرتا رہے، تسبیح کرتا رہے انسان، اور اپنے لیے آخرت کماتا رہے۔ اب اس کے لیے ایک واقعہ یہاں پیش کیا گیا ہے کہ ایک بزرگ کسی محل پر گزرے، مالک سے پوچھا، انہیں کسی بڑا خوبصورت محل دیکھا تو اس کے مالک سے پوچھا کہ تو نے یہ مکان کب بنایا ہے؟ پھر یہ پوچھنے کے بعد فوراً انہیں احساس ہوا کہ مجھے اس سے پوچھنے سے کیا فائدہ تھا، تو بولے میں نے یہ کلام بے فائدہ کیا ہے، اس کے کفارے میں 1 سال روزے رکھ۔ اب واللہ عالم اس کی کوئی سند تو نہیں ہے، مگر یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ضرور ہے کہ اب کسی نے اپنا گھر بنایا ہے تو ہمیں اس کے لیے انفارمیشن جمع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں سوال جواب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح کسی دوسروں لوگوں کے زندگی کے بارے میں کھوج لگانا بیکار ہے۔ تو اپنے نفس کا حساب کرو تاکہ قیامت کا حساب آسان ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ آخری لفظ ہے اس کا کہ انسان اپنے آپ کو پوچھتا رہے کہ میں صحیح ہوں، میں نے کوئی ایسے کام تو نہیں کیے۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ 5 لاکھ حدیثوں کے ذخیرے میں 5 حدیث ایسی ہیں، 5 فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتائے ہیں ان پر اگر عمل کرے، جنہیں میں نے 5 لاکھ احادیث میں سے منتخب کیا ہے۔ اعمال نمبر 1، یعنی کہ اگر انسان صرف ان 5 احادیث پر اچھی طرح عمل کرے تو گویا کہ اس نے اپنے ایمان کو اچھا کر لیا۔ نمبر 1، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے چاہے بظاہر اچھا ہو یا برا ہو، لیکن کرنے والے کی نیت کے مطابق اسے جزا یا سزا ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ اس سے ہمیں یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ ہر نیکی کے کام کے لیے اچھی نیت کر لے، اللہ سے اجر کا امید کر کے پھر ہم نیکی کا کام کریں، اور گھر کے اپنی ذمہ داریاں بھی انسان پوری کر رہا ہے تو وہ اللہ سے اچھی امید کی نیت کر کے پھر آسان طریقے سے کرے گا تو اس کے لیے فائدہ ہے۔ پھر اور ہر ایک کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جس نے جس نیت سے کام کیا اسی کے مطابق اس کو جزا سزا ملے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے
پھر دوسری حدیث ہے انسان کے اسلام کی خوبی یہ کہ وہ فضول باتیں چھوڑ دے، یہی مفہوم ہے جو ہم نے ابھی پڑھا۔ کسی حدیث ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ بہت اہم حدیث ہے۔ دیکھیں اگر ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم عزت چاہتے ہیں، ہم اچھا لوگوں سے رویہ چاہتے ہیں، ہم اپنے لیے اچھی پرسکون زندگی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے جان و مال عزت آبرو کی حفاظت ہو، تو پھر ہمیں یہ ساری چیزیں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی ہمیں ان کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ کسی کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالیں، کسی کے مال پر قبضہ نہ کریں، کسی کے جان کا نقصان نہ پہنچائے، کسی کے دین کا نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ یہ ہمارے بنیادی حقوق ہیں اللہ کی طرف سے۔ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے ان حقوق کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے ایک مسلمان اس کا صحیح ایمان وہی ہے جو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے تو وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کام کرے، اس کے بھی احترام اسی طرح کرے، جو احترام اور عزت اور جو حقوق اس کو اپنے لیے چاہیے۔ پھر نمبر 4، بے شک حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں جن کے متعلق بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ جو مشتبہ چیزوں سے بچا اس نے اپنی عزت اور اپنا دین بچا لیا، جو مشتبہ چیزوں میں پڑا وہ حرام میں مبتلا ہوا، تو وہ اس چرواہے کے مانندے جو چراگاہ کے قریب اپنا ریوڑ چراتا ہے اور اس کے چراگاہ میں چلے جانے کا اندیشہ ہے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ عز و جل کی چراگاہ اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں۔ خبردار، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جو جب وہ سنور جائے تو سارا جسم سنور جائے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے، اور وہ لوتھڑا دل ہے۔ انسان کو اپنے دل کی سلامتی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور گناہوں کی آلودگی سے دل خراب ہو جاتا ہے، تو گناہوں سے بچنا چاہیے، اللہ کے حرام اور حلال کے حدود کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو چیزوں میں متشابہ ہے کہ ہمیں شیور نہیں ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال، تو ان سے اجتناب کرنا بہتر ہے، ان سے دور رہنا بہتر ہے۔ تو یہ اگر انسان کا رویہ ہوگا تو انسان انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا۔ اور 5ویں ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ اس کا مفہوم بھی وہی ہے کہ انسان دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو الحمدللہ یہاں پر باب المراقبہ ختم ہوا، اور یہ ساری باتیں اتنی اہم ہے اس میں ہم نے جو سیکھی ہیں، یہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان احادیث کو غور سے پڑھیں، سمجھیں، اور اپنا آپ کو دیکھیں کہ میں کہاں ہوں، تو انشاءاللہ یہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ ہے۔